لا نبی بعد۔ یہ جو ہم نے استعمار اور نو استعمار کے حوالے سے یہاں ایک گفتگو کا سلسلہ شروع کیا تھا، تو اس میں آج میرا خیال 11ویں گفتگو ہے ہماری، اور اب پچھلی 2 دفعہ سے بھی ایک جو عنوان چل رہا ہے وہ اسلام اور جدیدیت کا ہے۔ اور ویسے ہمارے ہاں آج کل ویسے ایک بحث اٹھی بھی ہوئی ہے ہمارے کچھ اہل علم کے اندر کہ یہ جدت اور روایت ہے یا جدیدیت اور روایت ہے، یہ قصہ ہے کیا؟ کیونکہ اب یہ بہت عرصے سے یہ الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، یہ ایک بائنری ہے کہ بھائی اسلام اینڈ مڈرنٹی، لیکن زیادہ تر لفظ استعمال ہوتا ہے ٹریڈیشن اینڈ مڈرنٹی۔ اسی میں ابھی کچھ عرصے پہلے جوہر صاحب نے یہ ایشو اٹھایا کہ یہ جو ٹریڈیشن کا تصور ہے، یعنی جو روایت کا تصور ہے، یہ بجائے خود ایک یعنی نیا تصور ہے، اور یہ اس طرح کی کتابیں بھی چھپی ہوئی ہیں، انوینٹنگ ٹریڈیشن، کہ ٹریڈیشن کو انوینٹ کرنا۔ تو ابھی میں کراچی میں تھا تو ایک صاحب ملنے آئے تھے، تو وہاں یہی انہوں نے گفتگو شروع کر دی، تو میں نے عرض کیا کہ یہ بات جزوی طور پہ ٹھیک ہے، یعنی ٹریڈیشن کا جو اب اس وقت روزمرہ کا استعمال ہے یہ بات ٹھیک لگتی ہے۔ جیسے طلال اسد نے کہا تھا نا کہ ریلیجس اور سیکولر یہ دونوں کیٹیگریز بھی جیسے یہ بھی جڑواں بھائی ہیں، یعنی مغرب میں جب ریلیجن کا ایک نیا تصور انہوں نے کوائن کیا، اسی وقت ہی انہوں نے سیکولر کا تصور بھی ساتھ ہی کوائن کیا۔ تو یہاں بھی ایسے لگتا ہے کہ جدیدیت نے اپنا ادر بھی گویا خود کوائن کیا، خود تخلیق کیا، اور اس وجہ سے ہے نا کہ جیسے ہمارا تو کوئی بیانیہ بھی ہمارا نہیں ہے نا، وہ کہیں اور سے آیا ہے۔ ابھی ایک جگہ پر ایک مدرسے میں وہاں پہ بھی ایک دورہ الہاد اور رد جدیدیت ہو رہا تھا، تو وہاں پہ مغربی تہذیب اس کا موضوع تھا، ایک تعارف۔ تو میں نے ساری گفتگو تقریباً اسی پر کی تھی کہ جو تصور تہذیب ہے یہ کیا ہے، اور تہذیب کا لفظ کہاں سے آیا ہے۔ تو یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بجائے خود ایک جدید تصور ہے، ٹھیک ہے۔ شاید یہاں بات ہوئی، اب یاد نہیں آتا، بعض اوقات ریپیٹیشن ہو جاتی ہے کہ یہاں پر یہ بات ہم نے کہی ہوگی شاید، یا دوبارہ سے دیکھ لیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں تہذیب جو ہے 2 اضافتوں کے ساتھ آتی ہے، ایک نفس اور ایک اخلاق۔ یعنی جو ہمارے ہاں کا مطلب ہے مسلم تاریخ میں یہ جو لفظ استعمال ہوتا تھا یہ ان معنوں میں استعمال نہیں ہوتا تھا جو آج ہم تہذیب کا لفظ بولتے ہیں۔ اب تو آپ جیسے سمجھ لیں کہ ہیومن کلیکٹیویٹی کا جو ایک یونٹ لوگوں نے بنایا ہے وہ سویلائزیشن ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ 20ویں صدی کی ابتدائی آپ سمجھ لیں 20 25 30 سال ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ سویلائزیشنل سٹڈی کا ڈول ڈالا گیا، کہ اب یعنی دنیا کی اقوام کو جو آپ نے تقسیم کیا تو وہ اس طرح سے کیا، جیسے آپ کو پتہ ہے وہ ہنٹنگٹن کا جو پہلے مضمون آیا پھر بعد میں اس کو ایکسپینڈ کر کے اس نے کتاب کی شکل دے دی، ٹھیک ہے۔ تو دا کلیش آف سویلائزیشن اینڈ دا ری میکنگ آف دا ورلڈ آرڈر، ایسے کر کے آگے اس کا نام ہے۔ اس میں یہی کہا ہے کہ دیکھیں سب سے پہلے کلیکٹیویٹیز جو پولیٹی جس کو کہتے ہیں نا، پولیٹی ایک سیاسی نظم، تو کہا سب سے پہلے مثال کے طور پہ یعنی سب سے پہلے کہہ لیں یا پرانے کیا تھے وہ پرنسز وغیرہ تھے نا، کنگز پرنسز۔ اس کے بعد اگلی جو شکل آئی سامنے کلیکٹیویٹی کی وہ آئی مثال کے طور پہ یا اس کو لوگوں نے کہا کہ یہ اب ایک ایج آف امپائر ہے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ اب آ گئی ہیں نیشن سٹیٹس، یعنی پہلے کیا ہوتا تھا امپائرز، ٹھیک ہے، یا آپ سمجھ لیں کہ پہلے اس سے بھی پہلے شاید جیسے ریلیجس اینٹیٹیز تھی نا، مثال کے طور پہ خلافت، ٹھیک ہے، مسلمانوں کی اجتماعیت کا نام تھا خلافت، عیسائیوں کی جو اجتماعیت تھی اس کا نام تھا کرسٹنڈم،
ٹھیک ہے. تو اسی لیے اس کو سامنے رکھ کر وہ وینچر آف اسلام کا جو آتھر ہے نا، اس نے مارشل ہاکسن نے کہا تھا، اس نے ایک لفظ استعمال کیا تھا اسلام ڈم، یعنی جیسے کرسچن ڈم ہے، اس نے کہا اسلام ڈم، جیسے وہ جو خلافت ہے وہ کیا اسلام ڈم. تو پہلے وہ تھا، پھر کنگز آ گئے، پھر امپائرز آ گئے، پھر نیشن اسٹیٹ آ گئی. اب اس نے کہا ہنٹنگٹن نے، اب جو یونٹ ہے بیسک اسٹڈی کا وہ سویلائزیشن، ٹھیک ہے. یعنی کئی نیشن سٹیٹس مل کر ایک سویلائزیشن بنتی ہیں. اور کلچر سویلائزیشن میں بھی کچھ لوگ اس کو جوڑ کے بیان کرتے ہیں، الگ الگ بیان کرتے ہیں. ایک فرق لازماً اس میں یہ ہے کہ یہ مطلب آپ سمجھ لیں کل اور جز کا تعلق ہے، خاص اور عام کا تعلق ہے. یعنی سویلائزیشن ایک بڑا دائرہ ہے اور کلچر ایک چھوٹا دائرہ ہے. ٹھیک ہے. ایک ہمارے استاد نے ایک موقع پہ جملہ کہا تھا، اگرچہ وہ پوری طرح شاید اس کا اطلاق ٹھیک نہیں ہے، کہ کلچر جیسے پاؤں ہے اور سویلائزیشن گویا سر ہے. یعنی کلچر جیسے زمین پہ چلنا ہے نا فزیکلی، اور سویلائزیشن اس کی بنیاد جو ہے وہ ایک ورلڈ ویو پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ گویا ذہن ہے. لیکن یہ بات شاید پوری طرح ٹھیک نہیں ہے. کلچر میں بھی دونوں پہلو ہوتے ہیں. جب بھی آپ نے کہیں کلچر کا پڑھا ہو نا، تو کلچر کا بیان جب ہوتا ہے تو وہ ایک آئس برگ سے تشبیہ دیتے ہیں، کہ آئس برگ جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت چھوٹا سا حصہ اس کا باہر ہوتا ہے، باقی سمندر کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ٹپ آف دا آئس برگ یہیں سے آتا ہے نا. تو یہ ایک میٹیریل کلچر ہوتا ہے، ایک نان میٹیریل کلچر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو میٹیریل کلچر میں مثال کے طور پہ طرز بود و باش ہے، آپ کی زبان ہے، آپ کی کوزین ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کا لباس ہے، آپ کا طرز تعمیر ہے، وغیرہ وغیرہ. اور جو نان میٹیریل کلچر ہے اس میں مثال کے طور پہ آپ کے عقائد ہیں، آپ کے تصورات ہیں، آپ کے ورلڈ ویو ہیں. تو کلچر میں بھی وہ چیزیں آتی ہیں. یعنی کلچر صرف جو ہے وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جو ویزیبل ہوں. تو بات سویلائزیشن میں، اور پھر میں ہاں یہ بات ٹھیک ہے. اور مطلب یعنی جیسے ایک نیشن سٹیٹ ہے پاکستان، تو اس میں ملٹیپل کلچرز ہیں. ملٹی کلچرلزم کا ایک مطلب یہ بھی ہے. پنجابی کلچر اور ہے، سندھی کلچر اور ہے، پختون اور ہے، فلاں اور ہے، فلاں اور ہے. اب آپ یونیورسٹیز میں اگر آپ دیکھیں، پنجاب یونیورسٹی میں کم از کم ایک زمانہ تھا کہ جو اسٹوڈنٹس کی آرگنائزیشنز ہوتی تھیں وہ مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کے ونگز تھے. ٹھیک ہے نا. تو پیپلز پارٹی ہے تو پی ایس ایف ہے، مسلم لیگ ہے تو ایم ایس ایف ہے، ٹھیک ہے، جماعت اسلامی ہے تو اسلامی جمعیت طلبہ ہے، جے یو آئی ہے تو جمعیت طلبہ اسلام ہے. اسی طریقے سے میرا خیال ہے جے یو پی والوں کی اے ٹی آئی تھی، انجمن طلبہ اسلام. ٹھیک ہے. تو اب یہ کیا ہے، اور انہوں نے بھی بنائی تھی شروع میں تحریک انصاف والوں نے، انصاف اسٹوڈنٹ اور آئی ایس او شاید ہے، آئی ایس ایف انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن، لیکن وہ چلی نہیں. تو کہنے کا لیکن اب اس وقت اگر آپ دیکھیں پنجاب یونیورسٹی میں جتنی بھی اسٹوڈنٹ کلیکٹیویٹیز ہیں، سوائے ایک آپ سمجھ لیں جمعیت کو چھوڑ دیں اور ایک جو ہے وہ لیفٹ کے لوگوں کو چھوڑ دیں. یعنی یہ اب جیسے ایک بائنری بن گئی ہے کہ وہ جمعیت والے بہرحال وہ ایک نظریاتی طور پر بات کرتے ہیں، اور وہ جیسے رنگ وغیرہ سے اور قومیت سے ماورا ہیں. اسی طریقے سے جو اسٹوڈنٹس کلیکٹیو کے نام سے، یا کئی نام ہیں ان کے نا، لیفٹ کے جو طلبہ تنظیم ہے، جی پی ڈی ایم، تو پروگریسو کیا ہے ایسے کر کے، ہاں پروگریسو، ہاں اسٹوڈنٹ کلیکٹیو. تو اب میں یہ بتا رہا ہوں کہ اب فیشن کیا ہے وہاں پہ، مثال کے طور پر کاؤنسلز کہتے ہیں، کاؤنسلز. تو سندھی کاؤنسل، پنجابی کاؤنسل، پختون کاؤنسل، ٹھیک ہے، بلوچی کاؤنسل، گلگت بلتستان کونسل، سرائکی کونسل، اس وقت یہ ہیں بڑی بڑے، اور ان کے یعنی اور ان کے وہ ڈے منائے جاتے ہیں. اور اب وہاں ڈے کا مطلب کیا ہوتا ہے، کلچرل ڈے. تو مطلب ان کے گانے بجتے رہتے ہیں، ان کے جو ہے ناچ واچ ہوتے رہتے ہیں، ان کے جو ہے اس طرح کے جو ہے فینسی ڈریس شو وغیرہ ہو جاتا ہے. تو کلچر کا اب مطلب ناچ گانا اور لباس وغیرہ رہ گیا ہے. ٹھیک ہے. انور مسعود صاحب کا ایک قطعہ ہے نا کہ اجڑا سا ایک دیار یا نگر کے ہڑپا ہے جس کا نام، اس قریہ شکستہ و شہر خراب سے عبرت کی ایک چھٹانک برآمد نہ ہو سکی، کلچر نکل پڑا ہے ٹنوں کے حساب سے.
کلچر انڈسٹری یہی ہے. اور بہرحال ایک لمبی بحث ہے, کلچر پہ الگ سے کبھی بات کریں گے. وہاں مغرب کے بہت سے مفکرین یہ کہتے ہیں کہ مغرب میں ریلیجن کو جس چیز نے ریپلیس کیا ہے وہ کلچر ہے, یعنی ریلیجن کی جگہ کلچر آ گیا. پھر ایک کلچر انڈسٹری کا تصور ہے, ڈورنو وغیرہ کا. بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کئی کلچر, ایک نیشن سٹیٹ میں کئی کلچرز ہیں اور کئی نیشن سٹیٹ مل کے ایک سویلائزیشن. اب ویسٹرن سویلائزیشن میں بھی 60 65 70 ممالک ہیں, سو کالڈ مسلم سویلائزیشن میں بھی 50 سے اوپر ممالک ہیں. چائنا والے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک امتیاز حاصل ہے کہ ہم ایک واحد سویلائزیشن ہے جو ایک نیشن سٹیٹ پر مبنی ہے. اور یہ واقعتاً بہت بڑی بات ہے کہ لگ بھگ 1.5 ارب انسان, 140 سے اوپر ہی ہیں وہ, یعنی انڈیا کا ان کا مقابلہ ہے, دونوں 140s میں ہیں, یعنی 1 ارب 45-44 کروڑ چائنا والے بھی اور انڈیا والے بھی. تو اور چلے انڈیا میں تو ہندو کے ساتھ مسلم بھی کافی بڑا حصہ ہے, جبکہ چائنا تو بالکل یک رنگ ہے نا, بالکل یک رنگ ہے. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کو جو بہت زیادہ تکلیف ہے وہ جو یغور مسلمانوں سے, وہ یہی تو ہے نا, یعنی وہاں آپ کو پتہ ہے کہ جب جیسے ہی آئرن کرٹن ختم ہوا ہے اور سختی ختم ہوئی ہے, لبرلائزیشن کی طرف آئے ہیں, تو اب وہاں بہت تیزی سے جو ہے وہ کرسچن کنورژن ہو رہی ہے, لاکھوں لوگ وہاں پہ عیسائی ہو رہے ہیں. لیکن چونکہ عیسائیت اپنے مرکز میں بھی ایسیمیلیٹ ہو گئی ہے تو وہاں پر بھی وہ اس رنگ ڈھنگ میں ہی ہے. اب مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہر جگہ اپنی جو ہے یعنی نوعیت ایسی ہے نا, کیونکہ دینی تہذیب لا دینی تہذیب میں ضم نہیں ہو سکتی نا پوری طرح. تو عیسائیت وغیرہ نے اپنے آپ کو آہستہ 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 کمپرومائز کر لیا, اور ان کے دین میں بھی ظاہر بات ہے بہت سے مسائل تھے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ چائنا کو ان سے بھی یہی مسئلہ ہے, اور چائنا جیسے ایک نیشن ہے اور ایک پوری سویلائزیشن ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہماری ایک پوری سویلائزیشن. تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ہمارے یہاں تہذیب کا لفظ استعمال ہوا تھا, تہذیب النفس, اور یہاں ہمارے یہاں تہذیب کا لفظ زیادہ کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے, یعنی یہ جو ہمارے یہاں تہذیب النفس یا تہذیب الاخلاق ہے, تو کوئی صاحب بتائیں گے کہ یہاں ظاہر بات ان معنوں میں تو نہیں ہے نا جن معنوں میں ہم بتا رہے ہیں کہ ایک بڑی کلیکٹیوٹی کے لیے مشرقی مغربی تہذیب, مشرقی تہذیب, تو یہ یہاں کن معنوں میں ہے, پھر کوئی بتائے گا؟ تہذیب الاخلاق یا تہذیب النفس کا جو لفظ ہے یہاں تہذیب کن معنوں میں؟ تقریباً قریب انہی معنوں میں جن معنوں میں تزکیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جن معنوں میں تزکیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے انہی معنوں میں تہذیب کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو ابن حزم علیہ رحمہ کی کتاب ہے, اس کا نام ہی ہے تہذیب الاخلاق. ابن مسکوے ایک مفکر فلسفی ہیں, ان کی کتاب کا نام بھی تہذیب الاخلاق ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی احیاء میں جگہ جگہ تہذیب الاخلاق, تہذیب النفس کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جو حدیث کی سب سے زیادہ متداول مشہور عوام میں جو چلی ہوئی کتاب ہے, پاپولر کتاب ہے, وہ ریاض الصالحین ہے. تو اگر آپ ریاض الصالحین کا مقدمہ پڑھیں تو اس میں امام نووی علیہ رحمہ نے بتایا ہے کہ بھائی میں نے یہ کتاب کیوں لکھی ہے. تو اس میں خاص طور پہ انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی تہذیب الاخلاق و ریاضات النفوس, اور آگے کچھ باتیں کہ اخلاق کی تہذیب کرنا, نفس کی جو ہے ریاضتوں کا بیان کرنا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, یہ بات وہاں سے نکلی تھی کہ بھئی ٹریڈیشن اور مڈرنٹی کی جو بات ہو رہی ہے, تو یہ ہاں جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ ٹریڈیشن کا لفظ نیا ہے جن معنوں میں آج بولا جاتا ہے. تو ہمارے ہاں تو روایت کا مطلب یہ تھا کہ جو ہمارے علوم ہیں, ان کی سند کو روایت کہتے تھے. ایک ہمارے کچھ اساتذہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں علوم نبوت, یعنی روایت کے بجائے یہ لفظ جیسے زیادہ سیف ہے, کیونکہ اب روایت کا لفظ بہت کنٹروورشل ہو گیا نا, خاص طور پر جو ٹریڈیشنلسٹ سکول تھا, پرینیلسٹ سکول, شوان کا, رینے گینو کا, مارٹن لنکس وغیرہ کا, حسین نصر اس کے اب زندہ سب سے بڑے نمائندے ہیں, اس نے چونکہ اس لفظ کو کرپٹ کر دیا بہت زیادہ, اور مطلب اس میں خاص طرح توحید واحد
اور اس طرح سے کہ ویلیڈیٹی آف آل ریلیجنز وغیرہ، اس طرح کے مسائل پیدا ہو گئے. تو اس وجہ سے علوم نبوت ہے. مثال کے طور پہ تفسیر ہے، حدیث کے علوم ہیں، علوم الحدیث، حدیث بھی علوم الحدیث بھی. پھر فقہ ہے، ساتھ ہی مطلب ظاہر بات ہے اصول بھی ہیں، اصول فقہ بھی ساتھ ہی آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد کلام ہے، علم الکلام، اور پھر علم التزکیہ جس کو تصوف کہتے ہیں مثال کے طور پر. تو اب یہ سب کی سند ہے، سب کی ایک سند ہے. تو ہمارے ہیں عزیز ہیں، تو انہوں نے بھی ایک عالم ہے، تو انہوں نے ایک جگہ گفتگو کی، تو انہوں نے یہی کہا نا کہ سب سے بات شروع یہاں سے کرنی چاہیے. نہیں اسلام میں روایتی مسلمانوں، اب روایتی کا لفظ پھر وہی آ گیا کہ جو جڑے ہوئے ہیں اپنے علوم سے، ان میں اور جو جدید تعبیرات ہیں ان میں جو ایک فرق ہے نا، جو ایک بائنری ہے، وہ ہے استناد ورسز انفراد. اب یہ جیسے بہت بنیادی چیز ہے، استناد ورسز انفراد. کہ سند ہے نا، محمد ابن سیرین علیہ رحمہ جو بہت معروف ہیں، تابعی ہیں، اور وہ تعبیر الرؤیا کے لیے بہت معروف ہے نا، خوابوں کی تعبیر. تو ان کا ایک جملہ ہے جو بہت مشہور ہے کہ ان ھذا العلم دین، کہ یہ جو علم ہے یہ دین ہے. یہ جو العلم آ رہا ہے نا جو آپ پڑھ رہے ہیں، فانظروا امن تاخذون عنہ، تو ذرا دیکھتے رہو کہ یہ تم کس سے لیتے ہو. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا جملہ جو ہے وہ میرا خیال ہے عبداللہ ابن مبارک کا ہے علیہ رحمہ، کہ الاسناد من الدین، سند جو ہے نا یہ دین میں سے ہے. فلولا الاسناد، اگر اسناد نہ ہو، لقال من شاء ما شاء، تو جو شخص چاہتا جو بات چاہتا کہہ دیتا. تو آپ نے کس سے سنی، آپ نے کس سے سنی، آپ نے کس سے سنی؟ ٹھیک ہے، آپ کی سند کیا ہے، آپ کی سند کیا ہے؟ تو جب آپ کو معلوم ہے کہ پہلی صدی ہجری کے آخری تیسرا جو آپ سمجھ لیں جو ثلث ہے، تیسرے ثلث سے وضع حدیث کا جیسے فتنہ شروع ہو گیا، تو اس موقع پہ پھر پوچھنا شروع کر دیا لوگوں نے. جب تک صحابہ کی اکثریت تھی نا تو سوال نہیں پیدا ہوا سند کا. ایک صحابی کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، ٹھیک ہو گئے. تابعین آ گئے، ابتدائی اکابر تابعین، تب بھی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد فتنے آنے شروع ہوئے تو پھر اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا. ایک لفظ وہ بولتے تھے، سمو لنا رجالکم، سمو لنا رجالکم. تسمیہ اسی سے ہے نا، سمو تسمیہ. اپنے لوگوں کے نام تو بتائیں آپ، یعنی کون لوگ ہیں آپ کے، بڑے کون ہیں، آپ نے کس سے یہ بات سنی. بہت مشہور یہ واقعہ ہے، بہت سی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، علوم الحدیث کی اور تاریخ حدیث کی کتابوں میں، کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے پاس ایک صاحب آئے، تابعی تھے. تو آ کر انہوں نے کوئی حدیث کہا کہ اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں. تو انہوں نے کوئی خاص لگتا ہے کہ جیسے ہمارے یہاں انگریزی میں سلینگ میں کہتے ہیں لفٹ نہیں کرائی، کوئی التفات نہیں کیا انہوں نے. تو وہ صاحب ناراض ہو گئے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے اور آپ کوئی بہت زیادہ متوجہ نہیں ہے، کیا سبب ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو بھائی، بات یہ ہے، آج سے کچھ عرصے پہلے تک اگر کوئی شخص یہ کہتا تھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو ہمارا کیا معاملہ ہوتا تھا؟ تو کہا کہ ابتدرت ابصارنا، ہماری نگاہیں اس کی طرف لپکتی تھیں، بالکل ایک دم آگے کی طرف بڑھتی تھیں. وَأَصْغَى إِلَيْهِ بِقُلُوبِنَا یا قُلُوبَنَا، اور ہمارے دل اس کی طرف جھک جاتے تھے. اور پھر کہا کہ جب لوگ فتنوں میں پڑ گئے تو کہا کہ اب ہم نہیں قبول کرتے باتیں مگر ان سے جن کو ہم پہچانتے ہوں. اب ہم اپنے جان پہچان کے لوگوں سے اب پیغمبر کی بات لیتے ہیں.
کیونکہ ظاہر اس زمانے میں علم قرآن اور پیغمبر کی باتیں، باقی تو ابھی کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ اس کی کوڈیفیکیشن نہیں ہوئی تھی، فقہ وغیرہ کے بھی باقی بھی، تو قرآن تو بالکل ظاہر و باہر تھا نا، وہ تو بالکل تواتر تھا اس کے اندر۔ حدیث کا معاملہ ایسا نہیں تھا، بہت جگہوں پہ خبر واحد تھی، تو کہا کہ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اب روایت کا مطلب کیا تھا کہ ان میں سے ہر علم کی سند ہے اس کو روایت کہتے ہیں۔ زیادہ معروف جو ہے وہ حدیث کی ہو گئی اور تصوف کی ہو گئی، ان دو کی روایتیں زیادہ معروف ہو گئیں، ورنہ ہر چیز کی ہے، فقہ کی بھی روایت ہے، یعنی امام ابو حنیفہ ان کے شاگرد ان کے شاگرد ان کے شاگرد اور امام ابو حنیفہ کے استاد ان کے استاد ان کے استاد، عبداللہ ابن مسعود ان کے شاگرد اور امام ابو حنیفہ، ان میں تو کوئی زیادہ فرق ہے بھی نہیں، حماد اور کئی لوگ ہیں۔ تو کہنے اور اسی طریقے سے تصوف میں چونکہ سلاسل ہیں تو ان سلاسل میں سند کا ذکر ہو گیا بہت زیادہ، یعنی وہ جیسے لائم لائٹ میں آ گئیں، ورنہ میں نے عرض کیا کہ تفسیر میں بھی ہے، ہر علم میں ہے، ہر علم میں سند کا تصور ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چونکہ روایت اور جدیدیت کا مبحث کا ہو رہا ہے، تو اس لحاظ سے جیسے روایت کے لفظ کو لوگوں نے پرابلمٹائز کیا ہے تو ٹھیک بات ہے کہ اس لفظ کو ذرا اچھی طرح کوالیفائی کرنا چاہیے اور اس کے استعمال میں جو پٹ فالز ہیں ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ ہمارا موضوع اسلام اور جدیدیت ہے، اسی لیے کئی جگہ پہ اس کو روایت اور جدیدیت بھی کہا جاتا ہے۔ اس وجہ سے میں نے چاہا کہ شروع میں ذرا اس پر بھی تھوڑی سی بات کر دی جائے۔ ابھی تک جو ہم نے بات کی ہے، کوئی سوال آپ نے کرنا ہے، کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیں۔ ہاں جی، ان میں فرق کیا ہے، یا یہ دونوں الگ الگ سبجیکٹ کے طور پہ ہوں گے؟ ہاں ظاہر ہے، جب دو عنوانات ہیں تو الگ ہی ہیں نا، جیسے ایک حدیث ہے اور ایک اصول حدیث ہے کہ بھئی حدیث کی صحت کیسے جانچی جاتی ہے، حدیث کو کیسے تقسیم کیا جاتا ہے، تو وہ علوم حدیث ہیں۔ تو ویسے سادہ بات یہ ہے کہ بھئی جو نصوص ہے نا، نصوص کہتے ہیں قرآن اور حدیث کو یا قرآن و سنت کو، ان پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ متعین کرنا کہ اسلامی شریعت کے مراجع کون سے ہیں، ٹھیک ہے، کہاں سے لی جائے گی، ادلہ اربع، تو وہ متعین کرنا ایک کام ہے اصول فقہ کا۔ دوسرا یہ ہے کہ قرآن مجید اور حدیث کی جو نصوص ہیں ان سے قوانین استنباط کرنے کے اصول کیا ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی اصول الفقہ۔ اب اس کی اپلیکیشن کر کے قرآن و حدیث پر اپلائی کر کے اس سے دینی احکامات کی فروعات کو برآمد کرنا، یہ عمل کیا ہے، یہ عمل فقہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اور کوئی بات؟ ٹریڈیشن کے حوالے سے، ٹریڈیشن تو ٹریڈیشن ہی رہے گی، چاہے یہ ماڈرن ہو یا، کیونکہ اس کا سورس تو جو ہے نا ہے، تو یہ تو چینج نہیں ہوگا، اس کو چاہے آپ ریموٹ ایریا میں چاہے ماڈرنٹی میں، اس کی شیڈ ایک ہی رہے گی، کیسے یہ ماڈرن سے کیسے میچ ہوگی ٹریڈیشن؟ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تو یعنی تبدیلی نہیں ہے اور جدید دور ہے اس میں تبدیلی ہے۔ ہاں یہی سارا قصہ ہے، پورا قصہ ہی یہی ہے کہ بھائی یعنی انسان میں بھی تبدیلی آ رہی ہے، انسان کے ماحول میں بھی تبدیلی آ رہی ہے، دنیا بدل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان حالات میں ایک علم جو آپ کو دیا گیا ہے نا، ہمارے یہاں بہت سے جو لوگ ہیں وہ ایک لفظ بولتے ہیں، شاید میں نے پہلے بھی یہاں بتایا تھا کہ 7 سینچری عربیہ، اس 7 سینچری عربیہ میں آپ کو ایک بیانیہ دیا گیا، وہ بیانیہ 21 سینچری یورپ میں یا ایشیا میں یا پاکستان میں اس کی اب کیا ویلیڈیٹی ہے؟ یہی اصل میں سوال ہے جو آپ نے سوال کیا ہے نا، سارا مسئلہ ہی یہ ہے کہ بھائی اتنی تبدیلی آ گئی ہے تو اس تبدیلی کے بعد اب اس کا کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں جیسے ایک گفتگو میں نے کی تھی ابھی کراچی میں، اس کا ٹائٹل یہی تھا، علامہ اقبال کا ایک لیکچر تھا، از ریلیجن پاسبل؟ از ریلیجن پاسبل، کہ بھئی کیا مذہب کا امکان ہے، یعنی اب یہی سوال اٹھ رہا ہے نا، اور یہ سوال جیسے اب نفس مذہب کے بارے میں اٹھ رہا ہے، نفس مذہب کے بارے میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ
19ویں صدی کے آخر سے لے کے 20ویں صدی کے پہلے ربع تک بہت سے لوگوں نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ یہ جو اب صدی شروع ہو رہی ہے 20ویں صدی، یہ مذہب کے لحاظ سے آخری صدی ہوگی، یعنی مذہب کا معاملہ اب ختم ہو رہا ہے، یعنی وہ دور ختم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ لوگوں نے اس کو ماتم اور افسوس کے انداز میں بیان کیا، جیسے مثال کے طور پہ ویبر تھا، ڈرخائم جو تھا وہ ایتھیسٹ تھا، تو اس نے اس کو سیلیبریٹ کیا، بس سیلیبریشن ہے یا مورننگ ہے، لیکن ایک طرح کا اجماع ہو گیا تھا کہ جی اب ختم ہو گیا، یعنی قصہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ نیٹشے نے کہا، مارکس، اس سے پہلے مارکس نے کہا، فرائڈ نے کہا، ٹھیک ہے، اور پھر میں نے سوشولوجسٹوں جو دو بڑے ہیں ان کا میں نے ذکر کر دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، اب نہیں ہے، اب یہ معاملات جو ہیں اس طریقے سے نہیں چلنے۔ تو یہ جو اسلام میں اس میں یعنی وہاں پر بھی لکھی تھی، موقع نہیں ملا اس کو پڑھنے کا، یہ شاید پہلے بھی میں نے پڑھی ہوگی، اکبر آبادی کی ایک نظم ہے، یعنی ان کو یہ لگ رہا ہے کہ کوئی بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے، یعنی جس کو کہا جاتا ہے نا سیسمک چینج، سیسمک ویوز ہوتے ہیں جو زلزلہ جس سے آتا ہے، تو جیسے کوئی بہت بڑا بھونچال آ گیا ہے۔ اکبر آبادی، اب اکبر آبادی اب مجھے یاد نہیں ہے، ویسے 19ویں صدی کی پہلی دہائی میں شاید فوت ہوئے، 1910 کے شاید پہلے ہی فوت ہو گئے یا اس کے آس پاس، اور اس سے بہت پہلے سے تھے، مطلب جیسے ان کے سامنے انگریز یعنی تاج برطانیہ کی حکومت انسٹال ہوئی اور پھر اس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ اب وہ جو تبدیلی جو آپ نے کہا نا کہ بھئی کیا ہے، تو کیا تبدیلی آئے گی، تو میں نے عرض کیا نا کہ یہ والی بات کہ اب یہ ہوگا، یہ ہونے جا رہا ہے، اگر آپ اپنی تاریخ میں پڑھیں نا تو یہ خیال تو بار بار لوگوں کو آتا تھا کہ ہم اپنے بڑوں سے بہت دور جا رہے ہیں اور ہم بہت زوال کا شکار ہیں، ہمارے بڑے ہم سے اچھے تھے۔ ہر بڑے آدمی کو دیکھ لیں، وہ کہے گا کہ یار وہ لوگ تو مسلمان تھے اور پتہ نہیں ہم مسلمان بھی ہیں کہ نہیں، اگر ہم ان کے ساتھ اپنے آپ کو میچ کریں۔ اچھا، اس میں واقعاتی پن بھی کچھ تھا، لیکن زیادہ تر تواضع تھی، زیادہ تر کیا تھا؟ تواضع تھی، یعنی ایک اپنی کم مائگی تھی، اور جیسے نیچرل بات تھی، یعنی آپ کو پتہ ہے نا کتنے ہی شاگرد ہیں وہ اپنے اساتذہ سے بہت بڑے ہو گئے اور بہت بڑے ثابت ہوئے، لیکن کبھی ان کو اس کا وہم بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ ہم اپنے استادوں سے بڑے ہو گئے یا ان سے آگے ہیں ہم، یا ہم ان سے بہتر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں بس چاہتا ہوں کہ یعنی یہ والا جو تاثر ہے، ہو سکتا ہے پہلے بھی ہو، لوگوں کو رہا ہے۔ امام خطابی کو دیکھیں، ان کی ہاں بھی کچھ لگتا ہے کہ بڑا خرابی آ گئی، امام غزالی کے ہاں لگتا ہے کہ بہت خرابی آ گئی، بتا رہے ہیں، ابن تیمیہ علیہ رحمہ کے ہاں، ابن جوزی کی کتاب پڑھ لیں تلبیس ابلیس، تو وہاں احساس ہوتا ہے، مجدد الفسانی علیہ رحمہ کو دیکھ لیں، تو شاید ٹھیک ہے کہ یہ پیریوڈیکل بھی رہا ہے، لیکن اب جیسے ایک بہت ہی زیادہ بڑی تبدیلی کا احساس تھا، وہ اشعار ہیں۔ اچھا، اب یہ اشعار جو ہیں وہ ابھی میں چونکہ کئی مدارس میں مجھے جانے کا موقع ملا، تو اب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جو اہل مدارس ہیں وہ شعر وغیرہ سے ان کی مناسبت بہت ہی کم ہو گئی ہے، اور ان کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے جب آپ کے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں ہوتا نا، جب آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، جب آپ کے پاس کوئی ٹھوس عقلی بات نہیں ہوتی، تو آپ شاعری کا سہارا لے لیتے ہیں، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ زیادہ تر لوگ جیسے پلیٹونک سے ہیں، یعنی جو پلیٹو کا تصور تھا نا کہ مطلب جو شاعر لوگ ہیں وہ چونکہ دو وجوہات ہیں، ایک تو یہ ریپرزنٹیشن کرتے ہیں نا، جس طرح ویژول آرٹسٹ ہوتا ہے اور پہلے ہی کاپی ہے تو کاپی کی کاپی بناتے ہیں، دوسرا شاعروں پہ خاص طور پہ تنقید یہ تھی کہ یہ عاطفہ کو ایڈریس کرتے ہیں، عاقلہ کو نہیں کرتے، یعنی آپ سمجھیں ذہن کو نہیں کرتے، جذبات کو کرتے ہیں۔ اور ہمارے ایک استاد بھی ہیں، بہت ہی مطلب ہمارے تو سمجھ لیں ہماری سند وہی ہے، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں بھی ایک توحش پیدا ہو گیا ہے شاعری سے، خاص طور پہ اقبال کے حوالے سے بہت زیادہ سختی پیدا ہو گئی ہے، اور مطلب رچرڈ راٹی وغیرہ کے کچھ مضامین ہیں جس کی بنیاد پر جیسے وہ شاعری کی ایک کرٹیک کرتے ہیں کہ شاعری بجائے خود ایک بری چیز ہے، اور یہ کنٹینجنسی آف دا سیلف اور کنٹینجنسی آف دا لینگویج، وہ اس کے آرٹیکلز ہیں راٹی کے، اس سے وہ کچھ برآمد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہوگی یہ بات، لیکن مطلب مجھے یہ بات اپیل نہیں کرتی۔ ایک تو ہمیں جو اساتذہ ملے ان کو اس کا ذوق تھا شاعری وغیرہ کا، تو اس وجہ سے ہم بھی وہ چیزیں پڑھتے ہیں،
اور یہ مطلب شرعی طور پہ ہم اس کو ثابت کر سکتے ہیں. یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا شعروں کو پسند کرنا، صحیح روایتیں موجود ہیں نا کہ ایک سفر میں آپ ہیں اور آپ نے کہا تمہارے پاس فلاں کے ہے کوئی شعر ہے، اس نے کہا سناؤ. 1 2 100 شعر کہتے ہیں میں نے پیغمبر کو سنائے. ٹھیک ہے. اور بھی یعنی اگر آپ جس کو عربی آتی ہو نا تو ایک محمد حسن الددو ہے نا جو موریتانیہ کے بہت بڑے عالم ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس دور کے سب سے بڑے حافظ حدیث ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں اس دور کے سب سے بڑے عالم حدیث شیخ عوامہ ہیں، ٹھیک ہے، جو دمشق کے ہیں، اور سب سے بڑے حافظ حدیث جو ہیں، اور وہ خیر فقیہ بھی ہیں، وہ ددو ہیں. اور دونوں ہی آپ دیکھیں دونوں کو ترکی نے جیسے شہریت دی ہوئی ہے. یعنی شیخ عوامہ بھی اب شام میں نہیں ہے، وہ ترکی میں ہیں، اور شیخ ددو بھی ترکی اور قطر، یہ 2 ممالک ہیں جنہوں نے، بہرحال ان کے ہاں اور مسائل بہت سے ہوں گے لیکن انہوں نے کچھ اکابر علماء کو بہرحال سپورٹ کیا ہوا اس وقت بھی، اور مطلب وہ ان کو چلا رہے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہاں شیخ ددو کی ایک گفتگو ہے، وہ شعر پر ہے، شعر عربی پر، اور اس پہ، اور وہ تو جیسے مطلب ان کا حافظہ ایسا ہے کہ شاید وہ 1-1.5 گھنٹے میں کچھ سینکڑوں انہوں نے شعر سنا دیے ہوں گے. یعنی صحابہ سے لے کے پوری روایت انہوں نے بیان کی. تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ میں نے ویسے یہ بات کرنا ضروری سمجھی کہ یہ بھی ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. ہمارے ایک برخوردار ہیں، وہ پرنسٹن یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، قاسم جو ہے، قاسم امین نام ہے نا، ہاں قاسم زمان صاحب کے ساتھ، بڑے صاحب علم آدمی ہیں، تو ان کے ساتھ وہ کر رہے ہیں. تو وہ ان کا اسی طرح کا معاملہ تھا کہ یہ ایک پریشانی تھی، وہ جو برخوردار کی میں بات کر رہا ہوں، کہ ان کو کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ آپ سمجھ لیں مثنوی کی سب سے بڑی شرح اردو میں جس نے لکھی ہے ان کا نام ہے شاہ اشرف علی صاحب تھانوی. ٹھیک ہے. اور مطلب ہر بڑا عالم، مطلب ٹھیک ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ شاعر ہوتا تھا، لیکن وہ شعر کہتا تھا. شاعر ہونا ایک اور چیز ہے. وہ ایک تقریب استاد محترم احمد جاوید صاحب نے کی تھی مفتی شفیع صاحب علیہ رحمہ ان کی یاد میں، تو اس میں مولانا یوسف خان صاحب بھی تھے، اور اس میں سعود عثمانی بھی تھے. سعود عثمانی جو بیٹے ہیں ذکی کیفی کے، اور ذکی کیفی جو بیٹے ہیں جو ہے مفتی شفیع صاحب کے. مفتی شفیع صاحب کے والد صاحب کا نام تھا محمد یاسین. تو وہ کہتے تھے کہ جو ہمارے دادا کے والد ہوئے نا، یعنی دادا کون ہے؟ مفتی شفیع صاحب. دادا کے والد یاسین صاحب کہتے ہیں ان کے والد بھی شعر کہتے ہیں. تو کہتا ہماری تو کہتی 5ویں 6ٹھی نسل ہے جو شعر کہہ رہی ہے. اور سعود عثمانی تو باقاعدہ شاعر ہے نا، بہت اچھے خاصے شاعر ہیں. جناب جناب بالکل صحیح، وہ بات کر سکتا ہے، اور بات کرنے کے لیے زبان ضروری ہے، اپنا مفہوم پہچانے کے لیے زبان ضروری ہے، اور مطلب کی گہرائی پہنچانا اگر آپ کو ہے تو زبان کی بھی گہرائی آنی چاہیے. بالکل صحیح. اس دور میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو اتنا زور دیا گیا کہ ہم زبان بھول گئے. بے شک. ہم جب بچپن میں پڑھتے تھے تو ہم فارسی بھی پڑھتے تھے، عربی پڑھتے تھے. اب وہ تو مدارس بھی پڑھ جاتے، یہ کہہ کہ مدارس میں بھی ابھی چیزیں ختم ہو گئی، ذوق بھی نہیں ہے بالکل. اب جب زبان نہیں جانتے تو شعروں کیسے اپریشیٹ کریں؟ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک. یعنی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں تو جو جس کو مکتب کہتے تھے، مکتب کی تعلیم میں جو پرائمر لکھے گئے ہیں وہ شعر میں لکھے گئے ہیں. کریمہ، پند نامہ، گلستان، بوستان. ٹھیک ہے. تو اب اس میں کیا ہوتا ہے، ایک تو اس کے مضامین اخلاقی اور روحانی، اور اس کا جانرا کیا ہے، وہ ادبی. تو اب دیکھیں نا وہ جمالیات کی تسکین بھی ہو رہی ہے اور ایک اخلاق. جمالیات جاوید صاحب جو بار بار کہتے ہیں نا کہ بھائی تعقل میں اور تخیل میں اور جو ہے وہ مذہبیت کا جیسے یا روحانیت کا ایک میرج تھی نا، تو وہ وہاں پہ اکٹھی ہوتی تھی. میں یہ تو ایسے بس سبیل تذکرہ ایک بات آ گئی، لیکن بہرحال یہ افسوسناک بات ہے کہ اہل مدارس کے ہاں جیسے اس لحاظ سے کوئی خاص ذوق نہیں پایا جاتا. تو پھر میں نے عرض کیا نا کہ ان کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی ہلکی باتیں ہیں، اور یہ جیسے آپ کے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہے تو آپ شعر ویر سنا کے مجلس کو جیسے گرماتے ہیں. نہیں، مطلب میرا بہت شدید اب تاثر پچھلے کئی سالوں سے ہو گیا ہے اکبر اللہ آبادی کے بارے میں، کہ وہ بہت ہی بڑے آدمی تھے. اور مطلب آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں جیسا جیسا انہوں نے، اب فنی اعتبار سے وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کئی شعر تو لگتا ہے وزن میں بھی نہیں ہے،
لیکن مطلب وہ بس آپ اس کو ایک بیانیے کے طور پہ پڑھیں کہ دیکھیں یہ بات کہی جا رہی ہے، چاہے اس کو ان میں کوئی ثنائے بدائے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. تو اقبال ہیں اور پھر اکبر آبادی ہیں. اور اقبال کے ہاں تو چونکہ مسائل بھی کافی ہیں، اکبر کے ہاں وہ مسائل بھی نہیں ہیں. یعنی اکبر کے ہاں آپ کو دونوں چیزیں مل جائیں گی. یعنی آپ کو جو واقعاتی جدیدیت ہے اور اس کے جو اوضاع ہیں، مینیفیسٹیشنز ہیں، وہ پوری طرح مل جائیں گی اور وہ تلمیحات میں ملیں گی. یہ پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب علیہ رحمہ، انہوں نے بھی ایک ان کی کتاب ہے تلمیحات اکبر. ٹھیک ہے، تو تلمیحات، تلمیح کسے کہتے ہیں؟ ہاں میرا خیال ہے کہ لمحہ، جس طرح لفظ ہے لمحہ، اسی سے لمحہ یلمح تلمیحا، ہاں تلمیحا، تو وہ ہے. لیکن ویسے اس کی ایک اور بہت اچھی انٹرپریٹیشن بھی، وہ ایک پرانا ڈرامہ تھا نا تعلیم بالغہ. تو تعلیم بالغہ میں وہ جو استاد صاحب پڑھا رہے تھے نا، محمود علی تھے مرحوم نا، وہ پڑھاتے تھے نا کہ شعر پڑھ رہے ہیں، تو اب وہ کہ اس میں ایک تلمیح ہے، تلمیح. اب وہ جو کسائی بیٹھا تھا نا، استاد جی یہ تلمیح کیا ہوتی ہے؟ اب انہوں نے بھی، ان کو تو پتہ ہی تھا تلمیح کیا، وہ بیچارے سادہ ہے، تلمیح، ہاں کہتے تلمیح، تلمیح. تو اب جو ہے اللہ معاف کرے، تو یعنی اب تلمیح کا لوگ آج یہی مطلب سمجھتے ہوں گے. تو وہ واقعاتی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کا یعنی ان کے ایک تو ان میں طنز و مزاح ہے، طنز کہہ لیں، سٹائر ہے، اور دوسرا ان کے اندر عرفان کا پہلو بہت زیادہ ہے. یعنی آدھی شاعری عرفانی ہے اور آدھی شاعری وہ، یعنی وہ عرفانی شاعری لائم لائٹ میں نہیں آتی، حالانکہ وہ بھی بہت بڑا اس کا کارپس ہے، یعنی بالکل مرج ہوا ہے. یعنی یہ وہ ہے یا وہ ہے. اور پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ انہوں نے جدید علوم نہیں پڑھے، فلسفہ نہیں پڑھا، انگریزی نہیں پڑھی، جرمنی نہیں پڑھی، ملک سے باہر نہیں گئے، تو اس وجہ سے غرب زدگی ان میں نہیں ہے جو علامہ اقبال میں ہے، معاف کیجیے گا. یعنی ان پورشنز میں ہے، وہ شاعری میں بھی ہے اور نثر میں تو بہت زیادہ ہے، لیکن وہ کوئی تنقید نہیں ہے. مطلب انسان تھے نا، پتہ نہیں مطلب جو باتیں وہ کر گئے ہیں وہ کون کر سکتا ہے، اقبال جو کر گئے. لیکن ان کے ہاں خاصے بڑے بڑے مسئلے ہیں، تھیولوجیکل بھی اور باقی بھی. وہ اکبر کے ہاں نہیں ہے، وہ اکبر کے ہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں پایا جاتا ہے کہ اب وہ اس طرح کی چیزیں. ہاں کچھ جگہوں پہ جیسے اعتراف ہوتا ہے، جیسے سید کا اعتراف تھا، یا سروائیول کے لیے کچھ اشعار آپ کو مل جائیں گے کہ جس میں ترقی کرنی ہے تو بھئی اس میں کرو یا اس میں کرو. ٹھیک ہے، تو میں یہ ساری تمہید باندھی تھی ان کی ایک نظم سنانے کے لیے، جو پہلے بھی شاید سنائی تھی، کہ ہم چونکہ اسلام اینڈ ماڈرنٹی کی بات کر رہے ہیں نا، کہ وہ تبدیلی کس طرح کی آ رہی ہے جس پر یہ پریشان ہے اکبر. تو کہتے ہیں یہ موجودہ طریقے راہیے ملک عدم ہوں گے، نئی تہذیب ہوگی اور نئے ساما بہم ہوں گے. یعنی اب دیکھیں نا، یعنی آج سے تقریباً 125 سال پہلے ایک آدمی پروفیسائز کر رہا ہے کہ دیکھو یہ ہو جائے گا. نئے عنوان سے زینت دکھائیں گے ہنسی اپنی، نہ ایسا پیچ زلفوں میں، نہ گیسو میں یہ خم ہوں گے، نہ خاتونوں میں رہ جائے گی پردے کی یہ پابندی، نہ گھونگھٹ اس طرح سے حاجب روئے صنم ہوں گے. ہمارے ہاں جدید جو ماڈرنسٹ ہیں انہوں نے یہ بات اٹھا دی کہ پردہ تو بر صغیر کے کلچر کا حصہ ہے. اشرافیہ کی خواتین کیا کرتی تھیں، جیسے آج کہا جاتا ہے نا کہ پٹھان کلچر کا حصہ ہے پردہ. یعنی پختون جو ہے وہ، جیسے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، مطلب غلام احمد بلور وغیرہ، جن کے سنیما ہے، اور ان کا سنیما بھی فضول قسم کی فلموں کے لیے مشہور رہا ساری زندگی، لیکن وہ نماز پڑھتے تھے کئی، بلکہ نماز پڑھانے کی بھی ان کی ویڈیوز موجود ہیں. تو وہ کسی نے کہا نا کہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ پٹھان نماز پڑھتا ہے، پٹھان نماز پڑھتا ہے. اب سمجھ رہے ہیں، یعنی کہ یہ ہماری روایت ہے. جیسے پردہ بھی ایک روایت ہے، تو یہاں پر بھی لوگوں نے کہا کہ یہ تو بر صغیر کی اشرافیہ کا مسئلہ تھا. تو وہ تھا یا نہیں تھا، جو بھی تھا، لیکن وہ تہذیب، اس میں دین گندا ہوا تھا. یعنی وہ جو کچھ وہ کرتے تھے، وہ سارا کا سارا کیا کسی نص سے پورا نکلتا ہے یا چہرہ کھولنے کی گنجائش ہے، یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن وہ جو جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ جو سینسیبلٹی نکلی ہے نا، وہ ریلیجن سے نکلی ہے، ریلیجن سے نکلی. ہو سکتا ہے کچھ جگہوں پہ اس میں قبائلیت کا عنصر بھی شامل ہو جائے، ہو چکا ہو یا ہو جائے. تو اور یہ پوری دنیا میں ایسا تھا نا. یعنی اگر آپ ننس کے دیکھیں، یا پرانی آج سے 400 سال پہلے کرسچن خواتین کے کپڑے دیکھیں،
تو وہ ان میں بھی گھونگھٹ ہے، ان میں بھی باقاعدہ پوری پٹی ہے، چہرہ زیادہ سے زیادہ کھلا ہوا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چونکہ ساری تہذیبیں مذہبی تہذیبیں تھیں، اب میں تہذیب کا لفظ بول رہا ہوں جن معنوں میں بول رہے ہیں کہ وہ مذہبی تہذیبیں تھیں، اس وجہ سے اس میں یہ بات آ گئی تھی. تو کہا کہ یہ ختم ہو جائے گا. وہ ایک اکبر کا ایک اور شعر ہے نا کہ تعلیم جو ہے وہ پتہ نہیں، تعلیم دختراں سے یہ امید ہے ضرور، تعلیم دختراں سے یہ امید ہے ضرور کہ ناچے دلہن خود اپنی بارات میں، کچھ ایسے کر کے ہے، وہ وزن میں نہیں آ رہا. تو یعنی آج سے 125 سال پہلے انہوں نے ایک ایسی چھکا لگایا تھا کہ یہ بھی ہو جائے گا کہ تعلیم دختراں سے یہ امید ہے کہ دلہن اپنی شادی میں خود ہی ناچے گی. یعنی دیکھیں طوائف کلچر اس وقت بھی تھا، اور ایسی شادی بیاہ میں اس وقت طوائفیں آتی ہوں، نوابوں کے یہاں تو آتی تھی، لیکن یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ خاندانی خواتین ناچیں گی، خاندانی خواتین ناچیں گی. آپ دیکھیں نا وہ زن بازاری ہوتی تھی نا، اس کو وہ اسٹیٹس دیا جاتا تھا. لیکن چلو خاندان کی خواتین ناچیں گی، یہ کجا کہ یعنی دلہن خود ناچے گی اپنی بارات میں. اور آج یہ ہر جگہ پر ہو رہا ہے، مملکت پاکستان میں ہو رہا ہے، لاہور، کراچی، اسلام آباد میں ہو رہا ہے کہ دلہنیں ناچ رہی ہیں. اور یعنی اب جیسے وہ اس پورے پیکج کا حصہ ہے کہ اس طریقے سے یہ کرنا ہے. تو اب اس کا مطلب ہے کہ یہ انہوں نے پروفیسائز کچھ دیکھ کے کیا تھا نا کہ کچھ ایسی تبدیلی آ رہی ہے کہ یہ سب ہونے جا رہا ہے. تو پردے کی پابندی سے لے کر دلہن کا اپنی بارات میں ناچنا، یہ آپ سمجھ لیں کہ پرسیو کر رہے ہیں اکبر. بدل جائے گا انداز طبائے دور گردوں سے، نئی صورت کی خوشیاں اور نئے اسباب غم ہوں گے. یہ اگلا مصرع بھی بہت اچھا ہے، نئی صورت کی خوشیاں اور نئے اسباب غم ہوں گے. یعنی انسان ڈیفائن اس سے ہوتا ہے نا کہ مجھے کس چیز سے خوشی ملتی ہے اور کون سی چیز مجھے رنج دیتی ہے. یعنی پہلے کیا تھا کہ بھئی میرے والد صاحب مجھ سے ناراض ہو گئے، میرے استاد نے مجھے جیسے گھور کے دیکھا، ٹھیک ہے، یا مجھ سے جو ہے نماز چھوٹ گئی، تو یہ کیا تھے؟ یہ اسباب غم تھے. اور استاد نے مجھے شاباش دے دی، ٹھیک ہے، یا میں نے کوئی ذکر مداومت سے کر لیا، یا میں نے اپنے اہل تعلق سے محبت کے ساتھ، وفا کے ساتھ نباہ کر لیا، تو یہ اسباب خوشی ہیں. دیکھیں نا، یہ اسباب خوشی اور یہ اسباب غم. آج ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے. یعنی دنیا کا آنا اور عہدہ ملنا اور مال کا ملنا اور شہرت کا ملنا وہ خوشی کا سبب ہے، اور دنیا تھوڑی سی کم ہو جائے، شہرت نہیں مل رہی، کامیابی نہیں مل رہی، ترقی نہیں ہو رہی، تو آپ ڈپریس ہیں. یعنی آپ کے گھر والے آپ سے خوش ہیں، راضی ہیں، اور آپ کوئی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، ذکر بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہر وقت ڈپریس ہیں کہ میں ترقی نہیں کر رہا دنیا میں. یہ کتنا بڑا ڈیلیما ہے. یعنی سب سے بڑی چیز آپ کو حاصل ہے، لیکن اس کو آپ کو اہمیت نہیں دے رہے. یہ بھی کوئی بات ہے؟ یعنی مجھے تو سیلیبریٹی بننا ہے، مجھے تو وائرل ہونا ہے، مجھے تو پاپولر ہونا ہے، ٹھیک ہے، مجھے تو مشہور ہونا ہے، مجھے تو مالدار بننا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو بات کہی ہے نا کہ نئی صورت کی خوشیاں اور نئے اسباب غم ہوں گے، ٹھیک ہے. بدل جائے گا اچھا، نہ پیدا ہوگی خط نسخ سے شان ادب آگیں، نہ نستعلیق حرف اس طور سے زیب رقم ہوں گے. یہ جو نسخ ہے اور نستعلیق ہے، آج بھی کہتے ہیں نا بڑی نستعلیق شخصیت ہیں، یہ محاورہ ہے نا. تو یعنی وہ جو لکھنے کا انداز ہے، وہ جو اسکرپٹ ہے، وہ بھی آپ کی تہذیب کا حصہ. اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ اسکرپٹ کے بدلنے سے تہذیب کیسے بدلتی ہے، تو آپ ترکی کو دیکھ لیں. ہم گئے تھے 2014 میں استنبول، تو ترکی گئے تھے، تو وہاں جو عمارتیں ہیں، مسجدیں ہیں، وہاں جگہ جگہ کتبے لگے ہوئے اور ہیں. تو اگر آپ کو عربی فارسی آتی ہے تو 80% آپ سمجھ لیں گے کیا لکھا ہوا ہے. وہ ترکی زبان ہے کیونکہ، لیکن وہ لکھی ہوئی عربی اس میں ہے نا، اس خط میں ہے. آج اس کو جو ہے وہ بدل دیا لیٹن میں، اور فرینچ بہت کچھ داخل کر دی، تو آج آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ترکیش بول رہے ہوتے. تو یہ تبدیلی کہاں سے آئی؟ زبان بھی نہیں بدلی، اسکرپٹ بدل دیا. جیسے ہمارے یہاں لوگ اب رومن میں لکھنا شروع کر دیا، انہوں نے میسیجز لکھتے ہیں وغیرہ. تو یہ آپ دیکھیں نا کتنی گہری بصیرت ہے کہ بھئی یہ جو آپ کا خط نستعلیق ہے اور یہ جو آپ کا نسخ ہے،
یہ کتنی ہے، یعنی یہ میں نے مولانا مناظر حسن گیلانی صاحب نے شاید لکھا ہے کہ ایک دور تھا کہ جس میں مطلب مہذب آدمی کون ہوتا ہے یا اشرافیہ کا آدمی کون ہوتا ہے، تو شاید 3 باتیں انہوں نے بتائی تھیں کہ 3 علوم میں کچھ نہ کچھ اس کو درک ہو. ایک تھی اس میں خطاطی، اور ایک تھی شاعری، اور ایک شاید طب، مگر مجھے صحیح یاد ہے کہ جیسے یہ ایک مہذب آدمی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو شاعری ہے، ادب سے اس کا تعلق ہے، یعنی جو ادیب ہے اور جو جس کا خط اچھا ہے، ٹھیک ہے، اور طب بھی ایک جیسے بہت اہم چیز تھی. اب ہو سکتا ہے میں غلطی کر رہا ہوں، لیکن اس طرح کی 2-3 چیزیں تھیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نستعلیق حرف اس طور سے زیب رقم ہوں گے، خبر دیتی ہے تحریک ہوا تبدیل موسم کی، کھلیں گے اور ہی گل، زمزمے بلبل کے کم ہوں گے. تو خبر دیتی ہے تحریک ہوا تبدیل موسم کی، موسم بدل رہا ہے. اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ موسم بدل رہا ہے، اس میں تبدیلی، اور دیکھیں یہ جو تبدیلی آ رہی ہے، بر صغیر کی لوگوں کی بہت بڑی تعداد اس تبدیلی کو ویلکم کر رہی ہے، اور اس کو بڑا ہی جیسے ریفریشنگ سمجھ رہی ہے نا، کہ ہم جیسے اچھے ہو رہے ہیں، ہم بہتر ہو رہے ہیں، اور وہی بات کہ ہم سویلائزڈ ہو رہے ہیں، ہم زیادہ مہذب ہو رہے ہیں. لیکن یہ لوگ بھی تو ہیں جن کو اس وقت لگ رہا ہے کہ نہیں، کوئی بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے. اور جیسے ہمارے اساتذہ نے کہا نا کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ انفس ہے اور آفاق ہے. تو مثال کے طور پہ جیسے شعور ہے، اور اب یہ اس کے لیے تہذیب کا لفظ بول رہا ہے. تبدیلی پہلے وہی کہا جاتا ہے نا ماڈرن کانشیسنس، اس پر ہم نے پہلے بھی بات کی تھی. اور ایک ماڈرن، آپ تہذیب کے لیے اب یہاں لفظ کچھ اور ہوگا، یعنی آپ پریکٹس کہہ لیں اس کو. یہ وہی چیز ہے جو جگہ جگہ آتی ہے کہ تھیری اینڈ پریکسس، تھیری اینڈ پریکسس، ٹھیک ہے. اس کا تعلق ہماری مذہبی زبان میں اگر ہم کہیں، اور ہاں مطلب یہاں تہذیب کی جگہ جیسے وجود بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، یعنی شعور کا تعلق ایمان سے ہے، وجود کا تعلق ایک معنوں میں اخلاق سے ہے، اور ایک معنوں میں عمل صالح سے ہے، ٹھیک ہے. تو اب اکبر کو لگ رہا ہے کہ تبدیلی سب سے پہلے تو شعور میں آ رہی ہے، اور شعور کے بعد پھر وہ باہر جائے گی. چونکہ دیکھیں کارل مارکس نے آ کے اس کو بدل دیا، ورنہ روایتی طور پہ تمام جیسے اقلا کہتے ہیں نا، اقلا کا اس پہ اجماع ہے. یعنی یہ ایکسپریشن میں نے کراچی میں 2-3 سال پہلے ہمارے کوئی برخوردار جماعت ہے نا، تو بات ہو رہی تھی نہاری کی، کہ نہاری کون سی اچھی ہوتی ہے کراچی میں. تو انہوں نے کہا کہ جی اقلا کا اس پر اجماع ہے کہ جاوید نہاری جو ہے نا وہ سب سے اچھی ہے کراچی میں. تو اقلا کا اس پہ تو میں یہ عرض کر رہا، لیکن اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ادریس نہاری بھی اچھی ہے، لیکن تھوڑا اس میں اب تھوڑا سا اجماع میں خرق اجماع بھی تھوڑا سا پیدا ہو گیا. آپ تو جانتے ہوں گے نا ان سب باتوں کو. تو اب میں یہ بتا رہا ہوں کہ یعنی یہ جو تصور ہے کہ میں پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا، ہاں تو ایسے ہی تو میں تو بتایا تھا نا کہ یعنی اقلا کا اس پر اجماع تھا کہ تبدیلی ان سائڈ آؤٹ ہوتی ہے، یعنی انفس بدلتا ہے تو آفاق بدلتا ہے اصل میں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آفاق کا اثر انفس پہ نہیں ہوتا، لیکن کوئی بڑی تبدیلی پہلے چند نفوس میں آتی ہے، وہ نفوس اس تبدیلی کو ایکچولائز کرتے ہیں، ریئلائز کرتے ہیں، ایکسٹرنلائز کرتے ہیں، اور پھر اس تبدیلی کا اثر لوگوں کی اکثریت پر ہوتا ہے. یہ پوری بات ہے، یہ پوری بات. آپ دیکھیں صحابہ کرام تھوڑے سے تھے، مکے میں بہت تھوڑے، مدینہ میں زیادہ، لیکن فوج در فوج کب لوگ آئے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جس کا مطلب ہے اس کا اثر بھی ہے، لیکن آغاز یہاں سے ہے. تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں ہے کہ یہ 4 سو بدل جائے. اور علامہ اقبال نے فارسی میں کہا تھا نا کہ چون بے جاں در رفت جاں دیگر شود،
جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے نا تو اس کی جان ایک اور جان ہو جاتی ہے. جاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شود. اور جب جان اس کی بدل جاتی ہے تو جہان بدل جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب علیہ رحمہ اس کا دو طرح سے بیان کرتے تھے اور دونوں باتیں ٹھیک ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب میرا اندر بدلے گا نا تو میں ایک اور کو بدلوں گا، ایک اور کو بدلوں گا، ایک اور کو بدلوں گا، اور پھر دنیا بدل جائے گی، جس کو انقلاب جدید معنوں میں کہتے ہیں. دوسرا بھی بالکل بہت اچھا مفہوم ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب میں اندر سے بدل جاتا ہوں میرے لیے پوری دنیا بدل جاتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی مطلب میرا ہر چیز کو دیکھنے کا تناظر الگ ہو جاتا ہے نا، پرسپیکٹو بدل جاتا ہے. وہی سب چیزیں ہیں لیکن میں اس کو اور طریقے سے دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو اکبر الہآبادی پھر یاد آ گئے. انہوں نے پتہ نہیں، اب مجھے اکثر اب شعر یاد نہیں رہتے، کہ مطلب کہا کہ وہی دنیا ہے، وہی عقبہ ہے، وہی جینا، وہی مرنا، ایسے کر کے کچھ ہے. اور آگے انہوں نے کیا کہا کہ کہیں اللہ اکبر ہے، کہیں الہاد کا غل ہے. کہیں اللہ اکبر ہے، کہیں الہاد کا غل. یہ دنیا ایسے ہی ہے، چاند سورج سب کو نظر آ رہے ہیں، جینا مرنا بھی ہو رہا ہے. اس سب کو دیکھ کر کوئی بار بار کہہ رہا ہے اللہ اکبر، اور کوئی اس سب کو دیکھ کر خدا کا انکار کر رہا ہے. تو یہ پرسپیکٹو کا فرق ہے نا، کہ بھئی آپ کی پوزیشن کیا ہے، اینگلنگ کیا ہے، آپ ہر چیز کو کس رخ سے دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ بنیادی تناظر. تو یہ دوسرا مفہوم بھی بہت اچھا ہے کہ جب وہ جو دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے، اور میرے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے. تو اب یہ جو شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے، یہ سبجیکٹیوٹی ہے نا آپ کی. دنیا تو ویسی ہی ہے. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ بھئی کوئی خدا نہ خواستہ کسی گھر میں مرگ ہو جائے، اب کہیں پڑوس میں شادی ہو رہی ہے، کہیں پٹاخے چل رہے ہیں، کچھ ہو رہا ہے، باقی دنیا تو چل رہی ہے نا، لیکن وہ آدمی اب کسی اور سٹیٹ میں ہے نا، اس کے لیے اب اس سب کی کوئی معنویت نہیں ہے کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. تو بہرحال تو کہتے ہیں کہ جی خبر دیتی ہے تحریک ہوا تبدیل موسم کی. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ مارکس نے اس کو الٹا دیا. مارکس نے کہا کہ آفاق انفس کو متعین کرتا ہے، کیونکہ وہ تو نان ایسنشلسٹ تھا نا ایک لحاظ سے. اگرچہ ایسنشلسٹ تھا وہ ان معنوں میں کہ اس کے نزدیک آخری میٹافزیکل اینٹیٹی میٹر تھی. یعنی مارکس بھی ایک میٹافزیشین تھا اور اس کے نزدیک آخری جو اینٹیٹی تھی وہ میٹر تھی. لیکن ہم ایک اور معنوں میں کہہ رہے ہیں کہ اس نے کہا تھا کہ آپ یہ جو ہے نا مینز آف پروڈکشن اور ریلیشنز آف پروڈکشن یہ متعین کرتے ہیں کانشیسنیس کو. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہاں تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اندر سے باہر تبدیلی آتی ہے. عقائد پر قیامت آئے گی ترمیم ملت سے، نیا کعبہ بنے گا مغربی پتلے صنم ہوں گے. عقائد پر قیامت آئے گی ترمیم ملت سے، تو اس میں بھی آ گئی. ٹھیک ہے. تو نیا کعبہ بنے گا مغربی پتلے صنم ہوں گے. تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ سرزمین حرم میں وہاں پہ یہ سب عمل ہو رہا ہے، وہاں پہ ہو رہا ہے. یعنی آپ سوچیے نا کہ وہ جگہ جو محبت وحی تھی اور اس کے ارد گرد کے معاملات میں، یعنی وہاں نئے نئے بت جیسے انسٹال کیے جا رہے ہیں. سرمایہ داری کے بت تو پہلے بھی تھے لیکن اب پرانی تہذیبیں. یعنی اب آپ دیکھیں نا کہ وہ جگہیں جہاں پیغمبر نے کہا ہے کہ وہاں سے نہ گزرو تو تیزی سے گزر جاؤ، گزرو تو روتے ہوئے گزرو، جہاں عذاب آیا نا، اور پرانی قومیں ان کے کھنڈرات ہیں، یہ پیغمبر کہہ کے گئے ہیں. اور یہ سلفی لوگ ہیں نا کہ جو بہت سلف کو مانتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں اس کو مانتے ہیں. وہاں پہ اب وہ مونومنٹس بنا رہے ہیں، وہاں پہ وہ جو ہے وہ یادگاریں بنا رہے ہیں اور وہ ایک ٹورزم وہاں برپا کر رہے ہیں. تو یعنی اسی لیے ہم تو کہتے ہیں نا کہ یہ جو اس طرح مطلب ممی یعنی ایجپٹ لوگ جاتے ہیں ممیز کو دیکھتے ہیں تفریح کے طور پر، ریلیجیسلی یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ریلیجیسلی یہ بات ٹھیک نہیں ہے. یعنی وہاں جائیں تو عبرت کے لیے جائیں تو جانا ہے، کوئی انٹرٹینمنٹ کی پلیس نہیں ہے. مطلب وہ والی جگہیں جہاں پہ فرعون کی ممیز وغیرہ ہیں. یہ ویسے میں ایک بات عرض کر رہا ہوں تو یہاں پر بھی کیا ہے کہ نیا کعبہ بنے گا مغربی پتلے صنم ہوں گے. یہ ذرا چائے پلا دینا لوگوں کو. اچھا، بہت ہوں گے مغنی نغمہ تقلید یورپ کے، مگر بے جوڑ ہوں گے اس لیے بے تال و سم ہوں گے. یہ سم ہی ہوتا ہے نا کہ سم ہوتا ہے، سم تال و سم موسیقی والا ہے،
سم ہوتا ہے. اچھا تو بہت ہوں گے مغنی نغمہ تقلید یورپ کے. تو تقلید یورپ کے مغنی یعنی مغرب کا جو نغمہ ہے اس کے صداکار گلوکار بہت ہوں گے مگر بے جوڑ ہوں گے, اس لیے بے تال و سم ہوں گے. تو یہ بے جوڑ کیوں ہوں گے؟ اس لیے بے تال و سم ہوں گے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نغمہ تقلید یورپ کے جو مغنی ہیں وہ بے جوڑ ہیں, اس کا کوئی سبب بتا سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل صحیح, بے جوڑ ہوں گے. ہمارے یہاں بے جوڑ کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ ڈسکنیکٹڈ چیزیں. تو مراد یہ کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کے ہاں سے تو نہیں پھوٹا نا. جیسے مثال کے طور پہ ابھی جو کل کا دن گزرا ہے وہ دن آپ کے لیے بے جوڑ ہے. ویلنٹائنس ڈے ہے نا, کوئی جوڑ نہیں ہے نا. ایک اگر آپ اس کو ویسے ٹریس کریں تو اس کی میتھیکل اوریجن کوئی ہے, چلیں وہ نہ بھی ہو, تو اب اس کی جو اس وقت کی حالت ہے اس کا آپ کے دین سے آپ کے اخلاق سے کوئی تعلق نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, تو یہ بے جوڑ ہے. اس وجہ سے کیا ہوگا, بے تال و سم ہوں گے. میچنگ نہیں ہے نا, کوئی سنکرونائزیشن ہی نہیں ہے. تو ہماری اصطلاحوں سے زبان نہ آشنا ہوگی, لغات مغربی بازار کی بھاشا سے ضم ہوں گے. ہماری اصطلاحوں سے زبان نہ آشنا ہوگی. اب ہماری اصطلاحات تو نہیں چلتی. آپ تواضع کا لفظ استعمال کریں یعنی کہیں ویسٹ میں جا کر یا کسی علمی ڈسکورس میں, تو ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس کا کیا مطلب ہے. حیا کا لفظ بولیں, تقویٰ کا کیا مطلب ہوتا ہے, یہ کسی کو بتانا بہت. توکل کیسے سمجھائیں کسی کو, یعنی توکل تو اب آپ مسلمانوں کے بچوں کو سمجھانا بہت مشکل ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ کوئی پیسیفزم ہے, یہ کوئی ریٹارڈیشن ہے, یہ کوئی فیٹلزم ہے. اللہ پہ توکل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پھر ترقی کیسے ہوگی, آگے کیسے بڑھیں گے؟ ابھی وہ میں ایک مدرسے میں گیا نا, تو وہاں فضلاء تھے, سارے فاضلین تھے اور تخصص کر رہے تھے. تو ترقی کا سوال اٹھا کہ اس طرح تو ترقی تو مغرب نے کی ہے, تو ہم کیسے ترقی کریں گے؟ میں نے کہا ہم نے ترقی کرنی نہیں. اسی سے ایک دم سب کی دل جو ہے وہ پھٹنا شروع ہو گیا. ہاں ترقی نہیں کرنی, مطلب یہ بات کوئی سننے کو تیار ہی نہیں ہے. اور سب سے زیادہ مشکل یہ بات, اب اللہ معاف کرے, سب سے زیادہ یہ مشکل بات اہل مدارس کے لیے ہو گئی ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بھئی وہ تو چونکہ ان کو اس میں لگ یہ رہا ہے نا کہ ہمارے بڑوں کو تو کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا ہے 150 سال سے 200 سال سے, کہ ان مولویوں نے مروا دیا. دباؤ میں ہے نا بہت زیادہ. انہوں نے جناب پرنٹنگ پریس نہیں آنے دیا, انہوں نے لاؤڈ سپیکر پہ تنقید کی, انہوں نے ٹی وی پہ تنقید کی. کہ مولوی لوگ ہر نئی چیز پہ تنقید کرتے ہیں اور پھر آگے تھوڑا کافی لیٹ جا کے کرتے ہیں, اس وقت تک ہم سے بس چھوٹ جاتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا, یعنی اینڈ میں جا کے ساری چیزیں پکڑ لیتے ہیں لیکن اس سے وہ ہم پچھڑ جاتے ہیں نا. اگر وقت سے وہ جو چیزیں وہاں مغرب سے جو آ رہی تھیں اس کو لپک کے قبول کر لیتے, دیر نہ لگاتے, تو ہمارا یہ حال نہ ہوتا. تو اب چونکہ کٹہرے میں کھڑے ہوئے ہیں, دباؤ میں ہیں, الزام ہے ان پر, تو اب وہ اس وجہ سے ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو بہت زیادہ جدید بننے کی کوشش کرتے ہیں اور بار بار یہ صفائیاں دیتے ہیں اسلام تو ترقی کے خلاف نہیں ہے, اسلام تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں ہے, اسلام تو دنیا میں آگے جانے سے نہیں روکتا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, تو یہ پرابلمیٹک بات ہے. تو پھر جب میں نے یہ بات کی نا, پھر ایک اور صاحب نے بولے, انہوں نے کہا جی اگر ہم نے ترقی نہیں کرنی تو پھر یہ تنقید مغرب کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا میں ہکا بکا سا رہ گیا اس سوال سے, ابھی تک بھی مجھے سمجھ نہیں آیا. یعنی ان کا شاید مطلب یہ ہوگا کہ اگر آپ نے ترقی نہیں کرنی نا تو پھر تو آپ گیم میں ہے ہی نہیں. یعنی شاید یہ مطلب تھا ان کا سوال. یہ تھا کہ اگر آپ نے کہہ دیا نا کہ ہم نے تو ترقی نہیں کرنی مغرب والی, یہ ہمارا موضوع ہی نہیں ہے, یہ ہمارا مقصد ہی نہیں ہے, تو پھر ہمیں یہ سب کتھا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مغرب پر بات تو کرنی چاہیے مغرب سے لیسنس لینے کے لیے نا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور تنقید کا مطلب کیا ہوتا ہے, وہ ایک جملہ ہے, وہ جملہ بڑا ٹرکی جملہ ہے, بہت ٹرکی جملہ ہے. وہ ٹرکی جملہ کیا ہے وہ میں لکھ دیتا ہوں اور اس پر آگے بھی بات ہوتی رہے گی. خذ ما صفا و دع ما قدر. جو اچھا اچھا ہے
सुथरा है वो ले लो, और जो मुकद्दर करता है, गदला करता है, उसको छोड़ दो। अब ये बहुत अच्छा बयानिया है, और यही सवाल मुझसे किसी ने किया कि मौलाना अली मियाँ ने ये बात कही थी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है, यानी थ्योरेटिकली यही तो सही मनहज है कि भाई हमें कोई अल्लाह वास्ते का बैर तो नहीं है ना, यानी हमें कोई दुश्मनी है, कोई खार है हमें मगरिब से या जदीदियत से। इकबाल ही ने कहा था ना, मशरिक से हो बेजार न मगरिब से हजर कर, फितरत का तकाजा है कि हर शब की सहर कर या को सहर कर। तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। अभी मैंने थोड़ा सा देखा था, फिर मैं उसके बाद टाइम नहीं रहा, अभी मैंने वो एक पॉडकास्ट था, एक मुफ्ती साहब, दोनों ही मुफ्ती हैं, तो एक मुफ्ती साहब हैं एक बहुत मशहूर मदरसे के, वो एक दूसरे मुफ्ती साहब से, यानी उसका जवाब, मतलब उस पहले पॉडकास्ट का टॉपिक ही यही है, यानी इस्लाम और जदीदियत वगैरह, क्योंकि बहुत अभी फैशन में है ना ये चीज़ें। तो वो था। तो अब वो मुफ्ती साहब जो हैं वो मशहूर हैं, एक मदरसे के निस्बतन यंग हैं, तो वो स्वास से LLB भी कराए हैं, स्वास ही क्या बोलते हैं इसको, ऐसा SOAS, स्कूल ऑफ ओरिएंटल अफ्रीकन स्टडीज। तो अब वो तो बहुत ही बड़े हो गए ना, यानी विलायत पलट और वहाँ से डिग्री भी लेकर आ गए, ठीक है। तो इसके बाद तो अब मतलब हुज्जत है ना वो। अब उन्होंने अभी वो सवाल किया था, मैंने जवाब नहीं सुन सका, लेकिन उस सवाल से पता लग रहा था कि आगे क्या होना है। तो वो मुफ्ती साहब ने कहा कि देखें बात ये है कि देखें अब क्या करना चाहिए इस्लाम और जदीदियत के मसले में, और मगरिब के शायद है कि ह्यूमन राइट्स इन इस्लाम ऐसे करके। तो उसमें यह था, फिर उन्होंने इकबाल का शेर पढ़ा, जो मुस्तफसिर जो सवाल करने वाले थे ना, वो इकबाल ने कहा था ना कि जो कुव्वत अफरंग अज इल्मो हिकमत अस्त, ऐसे करके है ना, वो पूरी बहुत ज़बरदस्त वो हिस्सा है कि भाई आप समझ रहे हैं कि अफरंग की जो कुव्वत है वो नंगे बदन से है, नंगे पिंडली से है, और लंबे बालों से है, और उरियानी से है, और नाच गाने से है, और मूसीकी से है। तो कुव्वत अफरंग अज इल्मो फनस्त। अब हमने जो गुफ्तगू जहाँ से शुरू की थी ना, तो हम इस बात को ठीक नहीं समझते, यानी ये जो बात है ना कि असल में तो मगरिब की जो तरक्की है वो इल्म फ़न से है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसमें हमने बात शुरू से कर रहे हैं कि नहीं वो नहीं है सिर्फ, उसमें स्लेवरी है, उसमें रेसिज्म है, उसमें कॉलोनाइजेशन है, उसमें प्लंडरिंग है, उसमें लूट मार है, और वो वही इकबाल है जो और जगहों पर बहुत ज़्यादा इसको बता चुके हैं। लेकिन दौर ऐसा है ना, दौर ऐसा है कि मतलब बीच बीच में आदमी जैसे दूसरी बात भी करते हैं, ज़्यादा बयानिया उनका वही है, लेकिन कुछ अशार ये वाले भी हैं जो अब मॉडर्निस्टों को सबसे ज़्यादा पसंद यही वाले हैं, क्योंकि उसमें उनकी गुंजाइश निकल जाती है। अच्छा, पहला मिसरा ये है कि कुव्वत अफरंग अज इल्मो फनस्त, और वो क्या है कि अगला जो फिर मैं भूल रहा हूँ कि भाई ये जो उनका चिराग है ये हमारी आतश से लिया गया है, ये जो चिराग है ये हमारी आग से लिया गया है। अब इनमें से हर बात एक अलग गुफ्तगू का मौजू है। गोल्डन एज वाला तसव्वुर, जिसको शौक हो, छोटा सा एक मजमून है असद क्यू अहमद का, वो अंग्रेज़ी में भी मौजूद है, उसका तर्जुमा आतिफ हुसैन साहब हमारे दोस्त है उन्होंने किया है, वो भी अवेलेबल है, कि जो मिथ ऑफ गोल्डन एज, ये जो तस्वीर है गोल्डन एज था, उसके बाद गजाली आ गया, गजाली ने आके सबको फारिग कर दिया। ये भी कोई बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है, यानी जो लोग कहते हैं ना परवेज हुद भाई या और लोग जो गजाली को ये तहमत लगाते हैं, आप सोच नहीं रहे कि गजाली को कितना बड़ा करते हैं वो, यानी इतनी एक उम्मत है ना और इतनी बड़ी रिवायत इल्मी, एक आदमी ने उठ के उसका कला कमा कर दिया। सारी गाली तो गजाली को ही पड़ रही है ना, कि इन्होंने आकर अकलियत का बीज मार दिया, और ये है वो, आप समझ लें कि जो क्रिमिनल नंबर 1 है वो ये है। तो मैं ये बता रहा हूं कि ये जो है कि ये हमसे लिया है, तो ये वो वाली बात है कि भाई ये हमसे लिया है, हमारी चीज़ें थी, हम भूल गए, उन्होंने याद कर ली वगैरह वगैरह, वो एक लंबा किस्सा है। तो मैं ये बता रहा हूं कि ये जो कहा गया ना कि हमारी इस्तिलाहों से ज़बान आशना होगी, लुगात मग़रबी बाज़ार की भाषा से ज़म होंगे। लुगात मग़रबी बाज़ार की भाषा से ज़म होंगे, इस मिसरे का कोई मतलब बताएगा?
لغات مغربی بازار کی بھاشا سے ضم ہوں گے. ایک تو بازار کی بھاشا ہے نا جو بازار میں بولی جاتی ہے، جس کو عام طور پہ کہا جاتا ہے لغہ محلیہ. جیسے ایک لغہ فصحیٰ ہوتی ہے نا، جیسے عربی ہے، تو سعودی مطلب آپ مصر میں جائیں تو جو مصر میں لغہ محلیہ ہے، آپ عربی کے علامہ بھی ہوں تو آپ کے کچھ پلے نہیں پڑے گا کہ وہ کیا بول رہے ہیں دو مصری آپس میں. سعودیوں کی بھی کافی ساری باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی کیونکہ وہ سلینگز میں ہوتی ہیں، وہ بازاری زبان میں ہوتی ہے. تو لغات مغربی بازار کی بھاشا سے ضم ہوں گے، مطلب یہ کہ ہماری جو روزمرہ کی زبان ہے اس میں لغات مغربی جیسے انفلٹریٹ کر جائے گا، آپس میں داخل ہو جائے گا، شامل ہو جائے گا. تو میں بتایا جاتا نا کہ وہ جو مطلب پوڈ کاسٹ ہے نا، لیکن بات شروع یہاں سے کی نا، انہوں نے خود ہی ڈائریکشن دے دی نا مفتی صاحب نے ان کو، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ہمیں زیادہ پریشان تو نہیں ہونا چاہیے. اور مطلب یہ کہ مغرب کو اگر ہم اس کی چیزوں کو قبول کر لیں تو اس میں ہم، اور خاص طور پر ہم ان کی عریانی فحاشی نہ لیں، ہم ان کا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی لے لیں مثال کے طور پر، یا سائنٹیفک ڈسکورس لے لیں جس میں فزیکل سائنسز بھی ہیں اور سوشل سائنسز بھی ہیں. یہ تو انسانوں کو سمجھنے کے نیوٹرل سی چیزیں. ہمارے استاد آج کل ایک لیکچر سیریز کر رہے ہیں، اس کا نام ہی یہی ہے، سوشل سائنسز ایز ٹیکنالوجی آف چینج. سوشل سائنس ایز ٹیکنالوجی آف چینج، یعنی یہ پورا انسان کو اندر باہر سے بدلنے کا میکینزم ہے. آپ سوشل سائنسز کو سمجھ رہے ہیں، علم ہے یہ کچھ زیادہ. انہوں نے مغرب نے فلاں تھیری بنائی، وہ تبدیلی کا ایک پوری ٹیکنالوجی آف دا سیلف جو مشل فوکو نے کہا تھا. تو بہرحال میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں بدل جائیں گی. بدل جائے گا معیار شرافت چشم دنیا میں، زیادہ تھے جو اپنے ذام میں وہ سب سے کم ہوں گے. معیار شرافت جو ہے وہ بدل جائے گا. ٹھیک ہے. تو اکبر نے ایک اور جگہ کہا ہے نا کہ بھئی یہ جی میں آیا تھا ہمارے کہ بھئی کہ یاد خدا پتہ نہیں کہ دل میں یاد خدا کریں گے. ٹھیک ہے. اور لیکن مان یہ خیال آیا کہ ملی نہ روٹی تو کیا کریں گے. یعنی ایک دفعہ سوچا تھا کہ جو اللہ اللہ کریں، لیکن پھر ایک دفعہ خیال آیا کہ پیٹ بھی تو ہے، اس کا کیا کرنا ہے. اور وہ جو انہوں نے کہا تھا کہاں کے قبلہ کہاں کے قبلی، جنید کیسے کہاں کے شبلی، عوض تصوف کے ہم نے طب لی، بنیں گے سرجن مزہ کریں گے. یہ تبدیلی آ رہی ہے نا. اب شرافت کیا ہے؟ اکبر نے کہا نا کہ اگر ہم با گزٹ ہو کے چلیں یا بے گزٹ ہو کے چلیں. گزٹ کا مطلب ہوتا ہے گزٹ میں آپ کا نام ہے، یعنی عہدے داروں میں آپ کا نام ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی اگر ہم بے گزٹ ہو کے چلیں نا تو ہم جیسے لوگوں میں ذلیل ہوں گے. یعنی آپ کون ہیں؟ آپ کا اس پوری جو ہائرارکی ہے نا، سول سروس وغیرہ ہے، اس میں آپ کا کہاں ہے نام ہے، کس گریڈ کے آپ آدمی. اور کہا کہ اگر اور با گزٹ ہو کے چلیے تو فرشتوں میں خفیف، یعنی اگر با گزٹ ہو کے چلے تو فرشتوں میں ہم ہلکے پڑ جائیں گے. عجیب مصیبت ہے نا. یعنی وہ جو آج تک ہم اس کو بھگت رہے ہیں کہ اگر ہمیں موجودہ دور میں ترقی کرنی ہے، کسی بھی عہدے کی طرف جانا ہے، تو ہمیں اپنے ریلیجس، اسپرچول، مورل سیلف کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. یہ اس وقت ان کو لگ رہا تھا کہ اس کے بغیر نہیں ہوگا. یعنی سب سے ضروری تو یہ ہے کہ گورا صاحب سے قریب ہونا ہے، ان کو خوش کرنا ہے تو ان کا لباس پہننا پڑے گا. چلیں بات یہیں سے شروع ہوگی نا. گورا صاحب کا لباس پہننا پڑے گا. گورا صاحب کی زبان سیکھنی اور اٹک اٹک کے بولیں گے تو گورا صاحب خوش ہوں گے کہ دیکھو ہم سے کتنا متاثر ہے کہ بھئی یہ وہ زبان بھی کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہے. ان کی طرح جو ہے وہ چھری کانٹے سے کھائیں گے کرسی ٹیبل پر بیٹھ کر. تو اب یہ کیا ہے، یہ تبدیلی آ رہی ہے کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ شرافت کے جو معیار شرافت جو ہے نا بدل جائیں گے. اور آج تو آپ کو دیکھیں پیسہ اور طاقت ہمیشہ سے رہا ہے لوگوں میں، لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ بھائی آپ کے سماج میں فرق مراتب کی بنیاد کیا ہے. مالدار لوگوں سے لوگ مالدار بننا چاہتے ہیں، طاقتور بھی بننا چاہتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی تعظیم دل سے نہیں ہوتی تھی. موجودہ دور میں پیسہ اور طاقت جیسے معیار شرافت جینونلی بن چکا ہے. یہ بہت فرق بات ہے کہ ایک آپ پیسہ کمائیں اور پیسے کی دوڑ میں لگیں، ایک یہ کہ آپ اس میں شرمندہ رہیں اور آپ کم از کم آئیڈیلائز یا آئیڈلائز نہ کریں اس کو
اس وقت تو یہ تبدیلی آ گئی ہے نا کہ اب اس کو آئیڈیلائز یا آئیڈیلائز کیا جا رہا ہے. یہ بہت بڑی تبدیلی ہے. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ پیسہ نہیں کمانا چاہتے تھے یا امیر نہیں ہونا چاہتے تھے یا محدود معنوں میں ایڈمائر نہیں کرتے تھے, لیکن اب تو رول ماڈلز یہی ہے نا. تو یہ بڑی تبدیلی ہے کہ معیار شرافت بدل گئے, اور زیادہ تھے جو اپنے ذام میں وہ سب سے کم ہوں گے. یعنی جو صوفی تھا, جو عالم تھا, جو سب سے بڑا آدمی تھا, جدید صف بندی میں, ادارتی صف بندی میں وہ زیرو ہو گیا. اب نہ اس کے پاس کوئی حکومتی عہدہ, نہ کچھ. خانقاہیں بھی برباد کر دی, مدرسے بھی اجاڑ دیے. اب یہ اسکول کالج میں جائیں گے تو آپ کو نوکری ملے گی اور آپ مجسٹریٹ بنیں گے اور جناب جج درجہ اول اور سوم ایسے بنیں گے آپ. تو یہ صورتحال ہے. تو معیار جو ہے وہ بدل گیا ہے. کسی کو اس تغیر کا نہ حس. ہاں, گزشتہ عظمتوں کے تذکرے بھی رہ نہ جائیں گے, کتابوں ہی میں دفن افسانے جاہو حشم ہوں گے. گزشتہ عظمتوں کے تذکرے نہیں رہ جائیں گے اور کتابوں ہی میں دفن افسانے جاہو حشم ہوں گے. اب گزشتہ عظمتوں کے تذکرے بھی ہمارے ہاں کولونیل دور میں لوگوں نے کیے. مثال کے طور پہ شبلی نعمانی نے کیے, بڑے آدمی تھے, لیکن وہ اصل میں ایک پوری اپولوجی تھی. کبھی آپ غور کریں, یعنی وہ تفاخر کے ساتھ نہیں تھیں, وہ صفائی تھی. کیا صفائی تھی؟ کہ اب آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں, آپ تو بالکل بیکار ہیں, نکمے ہیں. تو اب آپ بتائیں کہ نہیں دیکھیں ٹھیک ہے ہم نکمے ہیں, لیکن ہمارے بڑے آپ جیسے تھے. یہ میں سخت لفظ بول رہا ہوں, ہمارے بڑے آپ جیسے تھے, ہم نے وہ سبق بھول گئے, آپ نے ان سے وہ سبق سیکھ لیا. پتہ نہیں کہاں سیکھا, یہ کسی کو اطلاع نہیں ہے, لیکن یہ بیانیہ یہی ہے. تو اب دیکھیں نا وہ کتابیں کیا لکھ رہے ہیں. سیدہ عائشہ پہ لکھی, الفاروق لکھی, عمر خیام پہ لکھی, غزالی رومی پہ لکھی. اب یہ کیا بتا رہے ہیں, مامون پہ لکھی کہ دیکھو یہ ہمارا گولڈن پاسٹ ہے. اور مطلب یہ کہ ہم ہمیشہ سے اتنے نالائق اور نکمے نہیں تھے. تو اب آپ کیا کہہ رہے ہیں, اور بلکہ شبلی نے اس کا شکوہ کیا. شبلی نے اس کا شکوہ کیا کہ بھئی میں نے یہ سب باتیں اس لیے کی, مطلب اب انہوں نے یہ بتایا سیلف سٹیٹمنٹ کہ میں نے اس لیے کی تھی تاکہ میری قوم دوبارہ سے ویسا بننا چاہے. لیکن انہوں نے جیسے اس کو پھر ایک تفاخر کا ذریعہ بنا لیا, یعنی وہ الٹا پڑ گیا. پھر اعظم سلطان بود. لیکن اس سارے بیانیے میں یہ چھپی ہوئی بات ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم آج نالائق ہیں, ہمیشہ نہیں تھے. اور گویا مطلب اس میں جو ایک بہت ہی ہڈن میسج ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ مغرب ہمارے بڑوں کا تسلسل ہے, ہم ان کا تسلسل نہیں ہیں. یہ بہت خوفناک بات ہے. اس کو تھوڑا سا کھولیں تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ جدید مغرب اور انگریز ہمارے بزرگوں کا وارث ہے. ہم نے وہ لیگیسی چھوڑ دی اور انگریز نے, مغرب نے وہ لیگیسی پکڑ لی. تو یہ بہت خوفناک بات ہے, اور یہ بات آج تک دہرائی چلی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کسی کو اس تغیر کا نہ حس ہوگا نہ غم ہوگا, ہوئے جس ساز سے پیدا اسی کے زیر و بم ہوں گے. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ تبدیلی آہستہ آہستہ آ رہی ہے غیر محسوس طریقے سے, اور نہ حس ہوگا نہ غم ہوگا. حس اور غم کیا ہونا, سیلیبریشن تھی نا. آج تک بھی سیلیبریشن ہے, آج تک بھی سیلیبریشن ہے کہ بھئی ترقی ہو رہی ہے, ترقی ہو رہی ہے. لاہور میں بہت ترقی ہو گئی, گوادر میں بہت ترقی ہو گئی, دادو میں کیوں نہیں ہوئی؟ کراچی میں بہت ترقی ہو گئی, دادو میں کیوں نہیں ہوئی؟ لاہور میں ہوگی, لیا میں کیوں نہیں ہو رہی؟ پریشانی تو اس بات کی ہے. اور اگر کراچی میں ہوئی ہے تو دبئی جیسی کیوں نہیں ہوئی, اور دبئی جیسی ہے تو اسکینڈینیویا جیسی کیوں نہیں ہوئی؟ یہ ہے ایک رخ ہے پورا کہ اس میں تو یعنی سیلیبریشنز ہیں کہ بھائی ہم جتنا ان سے میچ کرتے ہیں اتنا ہم جیسے, مطلب آپ سمجھ لیں کہ ہمارے وجود کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے, ورنہ ہم شرمندہ ہیں, ورنہ ہم بہت شرمندہ ہیں. جتنا ان سے میچ کرتے جائیں گے اتنا گویا جیسے ہیومینٹی جو کنسٹرکٹ بنایا نا, اتنے ہم ہیومن ہوتے جائیں گے. حالانکہ وہ اب اس سب کو چھوڑ کے مشین بننا چاہتے ہیں نا, لیکن ہم ابھی پرانے وہ انسانیت والا چورن ہمیں بیچا جا رہا ہے, ہم ہیومنزم والے اس میں کھڑے ہوئے ہیں. تو تمہیں اس انقلاب دہر کا کیا غم ہے اے اکبر, بہت نزدیک ہیں وہ دن کہ تم ہوگے نہ ہم ہوں گے. تو مطلب اتنا جو ہے, تو اکبر نے ایک اور جگہ کہا نا کہ جسے مرنا نہ ہو وہ حشر کی جو ہے غم میں پریشان ہو,
مطلب وہی انہوں نے کہا نا کہ جس کو نہ مرنا ہو تو وہ بہت سوچے گا بھی کل کیا ہوگا، اگلے صدی میں کیا ہوگا، جس طرح آج ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں. یعنی اگر ہم وہ ڈاکومنٹریز دیکھ لیں کہ 2050 ہی میں کیا ہونے والا ہے، جو زیادہ دور نہیں ہے، تو ہم سمجھیں گے کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا. اور شاید 3 سال بعد مغرب میں جو ہونا شروع ہو جائے وہ ہمارے ہوش اڑا دے گا. اور لوگ کہتے ہیں جی مولویوں کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی، بھائی وہ پتہ کر کے کیا کر لیں گے؟ آپ نے پتہ کر لیا نا تو کیا ہوگا اس سے؟ تو بھائی جتنا جس کو نہیں پتہ وہ اتنا سکھی ہے نا. تو آپ پتہ کر کے آپ نے کر کیا لینا ہے؟ پتہ کر کے آپ پریشان ہی ہوں گے. تو مطلب آج بھی سب سے سوکھا بندہ تو وہ دیہاتی ہے جو دیہات میں رہتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. یعنی کئی لوگ ہیں وہ مطلب ہو سکتا ہے ان سے پوچھیں جی آپ کا بادشاہ کون ہے تو کہے جی پٹو. یہ ایسی مخلوق ہے، وہ سمجھیں کہ بھٹو صاحب کا ہی دور شاید چل رہا ہے. یا کون ہے آپ کا جی وہ ضیاء جی، جنرل ضیاء جی ہمارا، آپ کا حکمران کون ہے؟ تو یہ کامیڈی نہیں ہے، یہ بہت اچھے لوگ ہیں جو مزے میں ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں، کوئی فکر ہی نہیں کون آیا کون گیا، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اے آئی کیا ہوتی ہے، چیٹ جی پی ٹی کیا ہوتی ہے، اور نینو ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے. تو میں اس کرتا ہوں جتنا آپ کو نہیں پتا اتنے آپ اچھے ہیں، مزے میں ہیں. پتہ کر کے کوئی فرق نہیں پڑنا، پریشان ہی ہونا. تو اس وجہ سے جو ہے وہ مطلب کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا کہ ہم بہت زیادہ پتہ اس کا رکھیں. تو پتہ رکھ بھی لیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہونا.